بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارت کی دفاعی تیاریوں میں اضافہ، اننت شاسترا کی خریداری۔ بھارت نے ہنگامی بنیادوں پر $3.5 ارب مالیت کا آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم پاکستانی سرحد پر 4 یونٹس تعینات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا مقصد پاکستان سے آنے والے ڈرونز اور شارٹ رینج حملوں کو روکنا ہے۔ اس ایسی ٹیکنالوجی کی مدد سے 360 ڈگری کوریج حاصل کی جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تیاریاں ممکنہ تنازع کی نشاندہی کر رہی ہیں۔ اسرائیل کی مدد سے بھارتی جیمنگ ٹیکنالوجی، چین کی ٹیک کو ٹارگٹ۔ بھارت اسرائیل سے نئے ریڈار اور جیمنگ سسٹم حاصل کر رہا ہے جو چینی ٹیکنالوجی کو کمزور کر سکے گا۔ لیزر بیسڈ سسٹم ڈرون حملوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے بھارت دفاعی نظاموں کو جام کرنے پر توجہ دے رہا ہے۔ پاکستان کی میزائل لانچنگ کو روکنے کے لیے پہلے چند گھنٹوں کی حکمت عملی اہم ہوگی۔ یہ ترقی بھارتی فوج کی جدید جنگ کی تیاریوں کو ظاہر کرتی ہے۔ چین کے ساتھ بھارت کا تعلق بہتر، برکس کی کرنسی سے تعاون۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کم ہو گیا ہے۔ برکس کرنسی رجسٹریشن نے تعلقات مضبوط کر دیے۔ چینی سرمایہ کار بھارتی بانڈز خرید رہے ہیں جو معاشی تعاون کی نشاندہی کرتا ہے۔ روس کی مدد سے بھارت کو چین سے فوری خطرہ محسوس نہیں ہو رہا۔ شی جن پنگ اور مودی کی ملاقات میں مارکیٹ کھولنے پر اتفاق ہوا۔ جنگ سے گریز کا عزم۔ یہ تبدیلی بھارت کی توجہ پاکستان پر مرکوز کر رہی ہے۔ سعودی عرب کی غیر جانبداری، بھارت کی جنگی مشقیں تیز۔ سعودی عرب نے بھارت پاکستان تنازع میں غیر جانبدار رہنے کا اشارہ دے دیا۔ بھارت نے پاکستانی سرحد پر دفاعی نظاموں کی تعیناتی کی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ اننت شاسترا کی 6 یونٹس میں سے 4 پاکستان بارڈر پر نصب کیے جائیں گے، جبکہ ڈرونز اور میزائلوں پر مبنی جنگ کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ تنازع کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کا پاکستان ایٹمی پروگرام پر خدشات، بھارت کو ہتھیار فراہم۔ اسرائیل پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور سعودی معاہدے سے پریشان، بھارت کی مکمل مدد کر رہا ہے۔ روس بھی بھارت کو S-400 سسٹم کی ترسیل جاری رکھے گا۔ پاکستان کے خلاف حمایت کا اعلان، یوکرین جنگ کی طرح 95% لڑائی ڈرونز اور میزائلوں پر ہوگی۔ بھارت کا منصوبہ پاکستان کے دفاعی نظام کو ابتدائی گھنٹوں میں مفلوج کرنا ہے۔ عالمی سطح پر یہ تنازع اسرائیل پاکستان جیسا بن سکتا ہے۔ اسرائیل کا روس کے خلاف براہ راست اعلان جنگ، یوکرین کو جدید دفاعی نظام فراہم۔ اسرائیل نے امریکہ کے پیٹریاٹ دفاعی نظام میں تبدیلیاں کر کے یوکرین کو سونپ دیا ہے، جو روس کے خلاف استعمال ہوگا۔ روس پر حملوں کو روکنے اور جوابی کارروائیوں کے لیے یہ نظام تیار کیا گیا ہے، جسے اسرائیل نے خفیہ طور پر اپ گریڈ کیا۔ یہ اقدام روس اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کو عروج پر پہنچا رہا ہے، جہاں براہ راست صدام کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ یوکرین کی فوج نے اس نظام کی مدد سے روسی میزائلوں کو روکنا شروع کر دیا، جو اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے، جبکہ عالمی رہنما اسے تیسری عالمی جنگ کی طرف قدم قرار دے رہے ہیں، جبکہ روس نے جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، 600 ڈرونز اور میزائلوں سے بمباری سے دفاعی نظام ناکام۔ روس نے یوکرین پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر دیا، جس میں 600 سے زائد ڈرونز، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ امریکی دفاعی نظام اس حملے کو روکنے میں ناکام رہے، جو نیٹو کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ کیف شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں بمباری کی وجہ سے ہنگامی حالات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ یورپ کے کئی ممالک میں روسی ڈرونز کی خلاف ورزی کی اطلاعات آئی ہیں، جنہیں روس نے مسترد کر دیا۔ نیٹو اب روس کے خلاف براہ راست فوجی کارروائیوں کی تیاریوں میں مصروف ہے، جو صورتحال کو مزید کشیدہ بنا رہی ہے۔ پینٹاگون کا جنرلوں کا عالمی اجلاس، بڑی جنگ سے پہلے وفاداریوں کا مطالبہ۔
امریکی پینٹاگون کے سربراہ نے دنیا بھر سے 800 جنرلز کو امریکہ طلب کر لیا، جو ایک نایاب واقعہ ہے۔ یہ اجلاس بڑی جنگ کی تیاریوں کا حصہ ہے، جہاں فوج سے متعلق وفاداری کا مطالبہ کیا گیا۔ جنرلز کو خبردار کیا گیا ہے کہ اندرونی لیکیج یا بغاوت کی صورت میں فوجی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اقدام تیسری عالمی جنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں امریکہ، روس، چین اور اسرائیل کے ساتھ صف آرا ہونے والا ہے۔ اجلاس کی جسمانی موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جنگ کا خطرہ فوری اور تباہی عالمی سطح پر ہوگی۔ نیٹو کی روس پر حملے کی تیاری، یورپ میں ڈرون حملوں سے کشیدگی عروج پر۔ نیٹو نے روس کے جنگی جہازوں اور بمباز کو گرانے کا فیصلہ کر لیا، جو براہ راست تصادم کی طرف لے جا رہا ہے۔ پولینڈ اور ڈنمارک میں روسی ڈرونز کی مبینہ خلاف ورزیوں نے یورپ کو ہائی الرٹ پر ڈال دیا ہے۔ روس نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے یوکرین پر جھوٹے حملوں کا الزام لگا دیا۔ یوکرین کی جنگ اب نیٹو کی جنگ میں تبدیل ہو رہی ہے، جو جوہری تصادم کا خطرہ بڑھا رہی ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ کوئی حملہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوگا، جس میں کروڑوں جانیں ضائع ہوں گی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ کا خطرہ، اسرائیل کی طرف سے مقدس مقامات پر پیش قدمی۔ اسرائیل بیت المقدس کے مقدس مقامات کی طرف بڑھ رہا ہے، جو مسلمانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ روس اور ایران کو مصروف رکھنے کی کوشش سے مشرق وسطیٰ میں تناؤ بڑھ گیا ہے۔ قطر پر حملے کے بعد اسرائیل کو کوئی جوابی کارروائی نہ ملنے سے دوبارہ حملے کا خطرہ ہے۔ مسلمان رہنماؤں نے اتحاد کی اپیل کی ہے کہ غزہ کو بچانا اولین ترجیح ہوگی، ورنہ تباہی یقینی ہے۔ عالمی سطح پر یہ جنگ چین، بھارت اور پاکستان کو بھی متاثر کرے گی، جو جوہری بحران کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی منصوبہ موصول نہیں ہوا۔ حماس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسے ابھی تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ میں جنگ بندی سے متعلق پلان موصول نہیں ہوا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل نے غزہ پر حملے بھی تیز کر دیے ہیں، جن میں آج 76 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف برطانوی خبرساں ادارے روٹرز کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے یہ بیان اسرائیلی اخبار ہارٹیز کی اس رپورٹ کے بعد سامنے آیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منصوبہ بندی کے تحت حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے، فلسطینیوں کے قتل کا کوئی جواز نہیں۔ تفصیلات کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، فلسطینیوں کے قتل یا مغربی کنارے کے الحاق کا کوئی جواز نہیں۔ اسرائیل مشرق وسطیٰ کے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ کیوبا پر 60 سال پرانی پابندی اٹھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایران پر دوبارہ پابندیاں لگانے کی مغربی کوشش غیر قانونی ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی نیو یارک میں ملاقات ہوئی۔ اماراتی حکام نے غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا۔ اماراتی سرکاری میڈیا کے مطابق شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے نیو یارک میں جاری 80ویں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سفارتی اہلکار و دیگر وزراء بھی موجود تھے۔ غزہ میں نسل کشی کے خلاف برلن میں 1 لاکھ افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے دارالحکومت برلن میں غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی فوری طور پر روکی جائے اور یورپی یونین کے تحت اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ ترکیہ کا لانگ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سائپر 1D کا کامیاب تجربہ۔ ترک میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فضائی دفاع کے لیے ملکی سطح پر تیار کیا جانے والا میزائل سائپر 1D بحری جہازوں سے عمودی انداز میں لانچ کیا جا سکتا ہے۔ ترک سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ سائپر 1D میزائل کی حد ضرب 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور اس کا تجربہ نیشنل ورٹیکل لانچ سسٹم سے کیا گیا۔ چین سے مقابلے کے لیے AI ہتھیار تعینات کرنے کا امریکی منصوبہ اہداف پورے کرنے میں ناکام۔ بحر الکاہل میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہزاروں خودکار ڈرونز اور مصنوعی ذہانت سے لیس ہتھیاروں پر مشتمل امریکی فوج کا منصوبہ
ریپلیکٹر شدید مشکلات کا شکار ہو کر اپنے ہدف حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ان ہتھیاروں کی تیاری اور عملی استعمال میں فنی خامیاں، تاخیر اور بھاری اخراجات رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، جس کے باعث یہ منصوبہ اپنے ہدف پورے کرنے میں ناکام رہا۔ یمن کے حوثیوں نے ایل پی جی ٹینکر اور 24 پاکستانیوں سمیت 27 رکنی عملے کو رہا کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ حوثیوں کی جانب سے رہا ہونے والے ٹینکر کے 27 رکنی عملے میں کیپٹن مختار سمیت 24 پاکستانی اور 2 سری لنکن اور 1 نیپالی شامل ہیں۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ جہاز اور پاکستانیوں سمیت عملے کے تمام ارکان یمن سے باہر ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔